وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 33، آیت نمبر 11 سے 13، سورہ بقرہ. آج کا موضوع کیا ہم بے وقوف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 11. لفظی ترجمہ: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون، خبردار، الا خبردار، جان لو کہ یہی لوگ فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے. سامعین اکرام، فساد، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو. دیکھیں فساد کیا ہوتا ہے، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں. انسان یعنی کوئی بھی پرزہ، ایک کارخانہ ہے، مثال کے طور پہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی پرزہ ایک کارخانے میں اپنے کام کرنا چھوڑ دے، اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو کارخانے میں فساد برپا ہو جائے گا. ایک گراری ہے، یعنی کارخانے میں ہوتی ہیں گراریاں، ہوتی ہیں گراری، آپ سمجھتے ہیں وہ دندانے والی جو چیز. ایک گراری چلنا بند کر دے یا اپنی رفتار الٹی کر دے، سیدھی کی بجائے الٹی کر دے، تو ظاہر ہے کہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی. فساد کیا چیز ہے؟ انسان، دیکھیں یہ جو میں آپ کو اصول بیان کروں یہ تمام کائنات پر حاوی ہے. سورج ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، ہر چیز ایک نظام کے تحت ہو رہی ہے، اور کہیں پر بھی فساد نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز مجبوراً چار و ناچار اپنے طریقہ کار کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہی ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا کہ آم کے پیڑ میں الوچے لگ گئے یا الوچے کے درخت میں آم لگ گئے؟ کبھی نہیں سنا، نہ ہو سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یا گندم کی فصل میں مکئی کی فصل آ گئی، یعنی ان کے پودوں میں بھٹے اگنے لگے، یا مکئی کی فصل میں گندم اگنے لگی، ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہوگا تو پھر فساد ہوگا. یہ قانون، یہ تمام دنیا ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، ایک قانون کے تحت چل رہی ہے. اگر اس میں سر منہ کوئی انحراف کر ہی نہیں سکتا.
انسان اور ہر شخص کی کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص، کل، ہر چیز اپنا کام، صلات، اپنا فرض منصبی اور اپنی جو مقصد ہے اس کو جانتی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ شہد کی مکھی کو پتہ ہے کہ میں نے شہد بنانا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ اپنا کام جانتی ہے اور کر رہی ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوا شہد کی مکھی ہو اور وہ شہد نہ بنائے، فطرت ہے، اس پہ مجبور ہے۔ باقی تمام کائنات اسی طرح انسان کی معراج اس میں ہے کہ یہ اپنی فطرت سے انحراف نہ کرے۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت یعنی بندگی کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کے نیچر پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بگاڑ آ جاتا ہے۔ میں فساد کی بات پر کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہے، اس میں انسان کو یہ انسان کے لیے ہے، اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ انسان اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے تو اس میں اصلاح ہو جائے گی، اس کی اپنی اصلاح ہوگی اور دنیا میں بھی اصلاح ہوگی، امن آ جائے گا دنیا میں۔ میں دوبارہ یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، انسان اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے، نبی کی پیروی کر کے زندگی گزارے، تو اس دنیا میں امن، سکون، اطمینان آ جائے گا، اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ بھی اس شخص کی زندگی میں اصلاح ہو جائے گی، سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، کیونکہ یہ ذاکر ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کی مرضی کے بغیر زندگی گزارنے لگے، اللہ کی ہدایت سے انحراف کرے، پیغمبر کے طریقے سے انحراف کرے، اس کی ذاتی زندگی میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہم تو ایسا نہیں سمجھتے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کامل بندگی کے بجائے ہماری خوشی جو ہے آزادی میں ہے کہ ہم آزاد زندگی گزاریں، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ زیادہ خوشی اگر حاصل کرنی ہے تو اللہ کی بندگی نہ کرو، کامل مرضی سے کرو۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ فساد۔ انسان اگر اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ کے زندگی گزارے تو زمین میں فساد برپا ہوگا، لیکن اگر اللہ کی ہدایت کو تسلیم کر لے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے تو اصلاح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے انسان کی خود اپنی اصلاح ہوگی، اس کی زندگی میں ایک سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، کیونکہ یہ شخص اب اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ میں ضمنی طور پہ ایک اور بات آپ کو کہہ دوں، ایک ٹیسٹ، عموماً میں ٹیسٹ آپ کو بتاتا ہوں، وہ فری ٹیسٹ ہوتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں ہے اس کا۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہا ہوں یا رہی ہوں یا نہیں، تو آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھیں۔ اگر آپ پریشان رہتے ہیں یا رہتی ہیں اور دنیا کے مسائل آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں، مختلف ایشوز پہ آپ پریشانیوں کے شکار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی فساد ہے، آپ کی زندگی میں فساد ہے، گڑبڑ ہے۔ لیکن اگر آپ پرسکون ہیں، پر اطمینان ہیں، اللہ کے فیصلوں کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون ہے، اطمینان ہے، اور آپ یعنی ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک ٹیسٹ بتا دیا، خود اپنے آپ کا آپ جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر آپ پریشان حال ہیں تو آپ کی پریشانی کی وجہ وہ آپ کی اپنا آپ ہے، آپ کا اپنا نظریہ
جس نظریے کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں یا رہی ہیں، تو وہی بنیاد ہے آپ کی پریشانیوں کی یا خوشحالیوں کی۔ اگر نظریہ زندگی آپ کا ٹھیک ہوگا، ایمان باللہ ہوگا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر نبی کی ہدایت کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ تو بہرحال آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں یا رہی ہوں۔ اور آج کا جو سبق ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الا انہم هم المفسدون، یہ اصل میں فسادی ہیں، یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے۔ یہ میں نے اس میں میں تھوڑی سی آپ کو بات بتاؤں کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی فساد پریشانیاں سے پر ہوتی ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ دیکھ لینا، نفسات خواہشات نفسانی ہیں اور ہمارا پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہی ہیں، پھر ہماری عدم توازن آ جاتا ہے۔ دیکھیں، توازن تو آتا ہے اسلام سے، نبی کی اطاعت سے، لیکن آپ اگر نبی کی اطاعت سے منہ موڑ لیں تو آپ کی زندگی سے استحکام ختم ہو جائے گا، اطمینان ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ میں ایسی بات کر رہا ہوں جو میرے سامنے ایسے ہوتی ہے نا، کہ ہوتی رہتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے۔ مثلا ایک شوہر ہے، وہ کہتا ہے یار میری بیوی تو بڑی بد اخلاق ہے، مثال کے طور پہ اس کروں، باتیں کرتی رہتی ہے اور مجھے باتیں سناتی ہے۔ بعض اوقات مرد مجھ سے یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ کہ میری بیوی مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھاتی ہے، اور وہ پریشان رہتا ہے۔ تو اصل میں تو اسی طرح بیوی بعض اوقات کہتی ہے شوہر میرا بڑا خراب ہے، یہ تو بس پریشان رکھتا ہے مجھے۔ اصل پریشانی ظاہر کی طرف سے نہیں ہوتی، آپ کے اندر سے فساد پیدا ہوتا ہے، پھر آپ کی زبان پہ فساد آتا ہے۔ تو یہ ذرا دلچسپ مضمون ہے، اس پہ اگر آپ سوچیں، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا مرض اصل میں کیا ہے۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ پہ میں بات کروں، ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے کہ فسادی میں ہوں۔ فساد ہمارے اندر سے جنم لیتا ہے۔ اللہ کی رائے کو، اللہ کی رضا کو نظر انداز کر کے زندگی اگر آپ گزارنے کا فیصلہ کر لیں گے تو اندر سے فساد پیدا ہوگا، اور جب اندر سے فساد پیدا ہوگا تو پھر ظاہری دوائیوں سے آپ کو اس سے چھٹکارا نہیں مل سکے گا۔ ڈپریشن، انگزائٹی، اس کا علاج اللہ کی یاد ہے، دوائیاں نہیں ہیں۔ دوائیاں تو وقتی طور پہ آپ کو کوئی سکون یعنی نشہ یا یہ دے دیں نہیں، باقی تو نفسانیات والے کیا جانے، سکون دل کو نفسانیات والے وہ بھی اگر زیادہ کہتے ہیں کہ بھئی برے خیالات سے پرہیز کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ مطلب نیکی کرو، تسبیحات پڑھو، تمہیں سکون ملے گا، وہ خود واقف نہیں ہوتے۔ جو بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بیٹھے، یہ اصل میں ان کا مضمون تو ہے نہیں۔ فساد تو انسان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ میں نے ماہر نفسیات کو دیکھا ہے کہ وہ خود پریشان ہے، اتنی پریشان ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، حالانکہ خود ماہر نفسیات لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ خود پریشان رہتے ہیں۔ فساد انسان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ کیوں؟ کہ اس نے باطن سے نظر ہٹا کے صرف ظاہر پر نظر رکھی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، ظاہر کو یہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن حقیقت سے، باطن سے یہ بے خبر ہے، لا یعلم۔ تو بہرحال یہ باتیں جاننی چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ،
آمنو کما آمن الناس قالوا انؤمنو، لفظی ترجمہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں، وہ کہتے ہیں انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ الا انہم ہم السفہاء، جان لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیں یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 13 میں بہت ایسا مضمون ہے جس کا ہم سب شکار ہیں۔ دین یعنی ٹوٹلی دین کی طرف یا اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ ہم آج کا انسان بے وقوفی سمجھتا ہے۔ اللہ کی کامل بندگی، اول تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ آج اللہ کی کامل بندگی کی جا سکتی ہے۔ بہت سے لوگ غیر یقینی کا شکار ہیں، نہیں بھئی وہ چیز نہیں ہو سکتی، وہ تو 1450 سال پہلے قرآن نازل ہوا تھا، آج ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ تو دیکھیں بے وقوفی کی بات ہے اس آیت میں۔ جو دنیا دار ہے وہ اللہ کی کامل اطاعت، نبی کی پیروی کو بے وقوفی سمجھتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے۔ اپنی آپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ اس کو جو کامل اللہ کی بندگی ہے اگر اس نے رخ کر لیا ہے مثال کے طور پہ، تو والدین اس کو روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ میرے خود ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں میرے ساتھ، تو لیکن میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا کیونکہ میں اپنی ذات پر کوئی وہ نتائج نہیں دینے چاہتا آپ کو۔ میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، اور جو ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، دنیا دار لوگ دینداری کو بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ آج کیا آپ تصور کر سکتے ہیں، آج 2019 ہے، میرے وزیر اعظم کی داڑھی شریف نہیں ہے۔ اب انسان تو حماقت کا کام نہیں کرتا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 2019 میں میرا جو وزیر اعظم ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہے، وہ سنت کے مطابق داڑھی چھوڑ دے گا یا پگڑی باندھ لے گا یا سر پہ ٹوپی کم از کم پہن لے گا؟ ٹوپی پہننا تو سنت ہے، نہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ حماقت کا کام کوئی نہیں کرتا۔ حماقت، اب یہ دیکھیں سفہا کا لفظ ہے، وہ تو بے وقوف ہیں، یعنی یہ لوگ آج، یعنی میں آج کل کی بات کر رہا ہوں، لوگ بے وقوفی سمجھتے ہیں دین اسلام میں پورے داخل ہونے کو یا دین کے تقاضے پورے کرنے کو، دنیا کو ترجیح نہ دینے کو بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ ہم تو حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا عام طور پہ، یعنی آپ کے پڑوس میں مثال کے طور پہ ایک ضرورت مند ہے، وہ مکان اس قرض دار ہے، 20 لاکھ کا مکان ہے، 15 لاکھ میں وہ بیچ رہا ہے یا 10 لاکھ میں بیچ رہا ہے، تو بہت سے خریدار آ جائیں گے کہ ہاں چلو اس کی ضرورت ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ کوئی بھی ان میں سے سنگل ون آدمی بھی اس کو مکان کی اپنی قیمت نہیں دے گا۔ ہاں قیمت نیچے گرو تو پھر خریدار پیدا ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے اس میں ہمارا منافع ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بے وقوفی، حماقت سمجھتے ہیں آج کا مسلمان، دین کی پیروی کو حماقت سمجھتا ہے۔ یہ ایک میں ایسی گہری بات کہہ رہا ہوں جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، کر رہے ہیں سب لوگ، یعنی خواہشات نفس کے پیروکار ہیں۔ اللہ کی بندگی آج مسلمان ہے کہاں، مومن ہے کہاں، یہ آپ مجھے بتائیں۔ آج مسلمانوں کی نہ تو کوئی جماعت ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے، اور اسلام جماعت اور امیر کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لا اسلام الا بالجماع، لا جماعت الا بالامیر، ولا امیر الا بالطاعہ۔
جماعت کے بغیر تو ہو نہیں سکتا نا. تو بہرحال میں بے وقوفی کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگ جو دین، یعنی آپ دیکھ لیں، میں ویسے ہی ایک بات کروں، آپ جو ایلیٹ طبقہ ہے، کیا یہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا پسند کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. جو بچہ کن ذہن ہے، بیکار ہے، بعض نچلے گھرانوں والے، اونچے گھرانوں والے تو پھر بھی نہیں بھجوائیں گے، لیکن یہ نچلے ہیں جو ظاہری تعلیم میں نہیں، اس کو مدرسے میں ڈال دیتے. لیکن جو قابل ہے، ذہین بچہ ہے، آپ اس کو دین کی تعلیم کبھی نہیں دیں گے. اس کو ایک عالم بنانا، اپنے بچوں کو عالم اور دین کا پیروکار بننا کوئی بھی نہیں پسند کرتا. آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں اپنی ذہنیت کیا ہے. آپ کو سٹی اسکول، بیکن ہاؤس اسکول اور اونچے اونچے اسکولوں میں آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں، اور خیال یہ ہے کہ اس کی کامیابی اصل یہ ہے کہ یہ دنیا میں ایک بڑا آدمی بنے، اینڈ دیٹس آل. آپ کی کوئی اور سوچ ہی نہیں ہے. یہ بے وقوفی سمجھتے ہیں. آپ دیکھ لینا، آپ اپنے ایلیٹ اسکولوں میں آپ پڑھا رہے ہیں یا جو سرکاری اسکول میں پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کامیابی، بچے کی کامیابی اسی میں سمجھتے ہیں. بچے کو حقیقی تعلیم دینا، قرآن فہمی، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ایسا کوئی کرتا ہے. یعنی ٹھیک ہے، ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا یا اس نے تعلیم حاصل کر لی، پھر بھی ہم قرآن فہمی کی تو ہماری زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. بے وقوفی سمجھتے ہیں، اور ہم اصل میں ہم بے وقوف ہیں. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. ہم جانتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں بے وقوفی ہوتی کیا ہے، اور یہ بے وقوفی کا لفظ تو میرے آقا نے استعمال کیا ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہوشیار انسان تم میں سے وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا. اپنے آپ کو دانا نفسہ، اپنے آپ کو قابو میں کر لے. اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارے اور پھر اللہ پہ تمنا رکھے. آج ہمارا یہی حال ہے، ہم سب بے وقوف ہیں. اللہ کے رسول کی، یعنی یہ میں لفظی ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کوئی تفسیر یا تشریح تو نہیں کر رہا. الکیس، جینیس، کیس کہتے ہیں جینیس، دانا، زیرک انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کسی کا قابو میں نہیں آئیں گے، ہم تو اپنی مرضی کے غلام ہیں، خواہشات کے غلام ہیں. ہر شخص اپنی خواہشات کا غلام ہے اور رہنا چاہتا ہے. اپنی ایک اس نے خدائی بنائی ہوئی ہے ہر شخص اپنی دانست میں فرعون ہے. جہاں جہاں بھی جس کا زور چلتا ہے فرعونیت آ جاتی ہے اس میں. غریب سے غریب شخص ہوگا، گھر میں بیوی پہ اچھے طریقے سے بات نہیں کرے گا. میں ویسے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ تو جہاں آپ کا بس نہیں چلتا وہاں محکوم بن جاتے ہیں، جہاں بس چلتا ہے وہاں حاکم بن جاتے ہیں. تو خیر، بے وقوفی کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ بے وقوف ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جس طرح اور مخلص لوگ ایمان لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا، خبردار، انہم ہم السفہاء، یہ لوگ بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں. ولکن لا یعلمون. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس طرح کی بہت سی غلط فہمیاں ہمیں لگی ہوئی. غلط فہمی ایک یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، غلط فہمی یہ ہے کہ ہم ہوشیار ہیں، بے وقوف نہیں ہیں. غلط فہمی یہ ہے کہ ہم فسادی نہیں ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور ہم فسادی ہیں.
بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین اکرام، آپ کو اس کو سوچنا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، جان لو کہ یہی فسادی ہیں۔ ولکن لا یشعرون، ان کو شعور تک نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح کے اور لوگ ایمان لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار جان لو یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔